السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے بتایا تھا کہ ولایت اجبار عند الاحناف صغیرہ پر حاصل ہوتی ہے، کبیرہ پر حاصل نہیں ہوتی ہے، یعنی نابالغہ پر حاصل ہوتی ہے، بالغہ پر ولایت اجبار حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک یہ تھا کہ باکرہ پر ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے، سیبہ پر ولایت اجبار حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اب باکرہ چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو۔ اور ایک چیز ہم نے بتایا تھا گزشتہ درس میں کہ ولایت اجبار عند شافعی صرف اور صرف باپ اور دادا کو حاصل ہے۔ جہاں بھی ولایت اجبار حاصل ہے جس چیز میں، وہاں صرف باپ اور دادا کو ہی حاصل ہوگی اور دوسرے اولیاء کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن عند الاحناف باپ اور دادا کے علاوہ دوسرے جو اولیاء ہیں، ان کے عدم موجودگی میں ان کو بھی ولایت اجبار حاصل ہوگی۔ بس فرق یہ ہے کہ اگر باپ اور دادا نے نکاح کرا دیا صغیر اور صغیرہ کا تو وہ نکاح لازم ہو جائے گا، یعنی اب یہ دونوں بالغ ہونے کے بعد فسخ کرنا چاہیں تو فسخ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر باپ اور دادا کے علاوہ کسی ولی نے نکاح کرایا ہے تو اور کف میں کرایا ہے مہر مثل کے ساتھ وغیرہ تمام شرائط کے ساتھ، تو نکاح کرایا باپ اور دادا کے علاوہ دوسرے ولی نے، تو یہ جب بالغ ہوں گے تو ان کو کیا ہے فسخ کا اختیار حاصل ہوگا، یعنی یہ جس وقت بالغ ہوئے اور ان کو نکاح کے بارے میں معلوم ہے تو اسی وقت یہ نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں اگر باپ اور دادا کے علاوہ نے کرایا تو، اور اگر باپ اور دادا نے کرا دیا ہے تب تو یہ لازم ہو جائے گا، نکاح فسخ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر بالغ ہوئے لیکن ان کو نکاح کی خبر نہیں پہنچی تھی تو جب نکاح کی خبر پہنچے گی اس وقت یہ لوگ صغیر ہو یا صغیرہ اسی وقت نکاح کو چاہیں تو فسخ کر سکتے ہیں اگر باپ اور دادا کے علاوہ نے نکاح کرایا ہے تو۔ اگر وہی لڑکی بالغہ ہے، یعنی بالغہ نہیں، جس وقت بالغہ ہوئی لیکن وہ باکرہ ہی تھی، یعنی جس وقت اس لڑکی کا مثلاً اس لڑکی کا باپ اور دادا کے علاوہ کسی نے نکاح کرا دیا تھا، اب وہ لڑکی بالغہ ہو گئی اور یہ لڑکی باکرہ ہی تھی، تو بالغہ ہونے کے وقت جب اسے نکاح کی خبر پہنچی تو ابھی آپ نے اوپر پڑھا ہی تھا کہ باکرہ کی خاموشی بھی رضامندی ہے، تو اگر خبر نکاح کی پہنچی تو اور خاموش رہی تو اس کی خاموشی یہاں بھی رضامندی ہوگی اور نکاح لازم ہو جائے گا اگر انہوں نے فسخ نہیں کیا تو۔ یا بالغ ہونے کے بعد جس وقت بھی انہیں نکاح کی خبر پہنچی اور یہ خاموش رہے تو بھی نکاح لازم ہو جائے گا، اور جس مجلس میں ہے اسی مجلس تک انہیں اختیار حاصل ہوگا، اس آخری مجلس تک اختیار دراز نہیں ہوگا، یعنی کہ اگر مثلاً بالغہ کو یہ جو لڑکی ہے صغیرہ اس کو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ ہمارا نکاح کرا دیا گیا ہے، تو جس وقت یہ بالغہ ہو گئی اسی وقت جس مجلس میں ہے اسی وقت وہ کیا نکاح کو فسخ کرے تبھی فسخ ہوگا، یا جس وقت اسے نکاح کی خبر پہنچی بالغہ ہونے کے بعد تو اسی وقت اگر وہ نکاح کو فسخ کرتی ہے تو نکاح فسخ ہو جائے گا، اور اگر خاموش رہتی ہے تو جائز سی بات ہے باکرہ کی خاموشی بھی رضامندی ہے تو نکاح لازم ہو جائے گا۔ مثلاً اس نے رات میں حیض دیکھا کہ وہ بالغہ ہو گئی اور اسے نکاح کے بارے میں پتہ تھا کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، تو اسی وقت وہ زبان سے کہہ لے کہ ہمارا نکاح ہوا، ہم نے اس نکاح کو فسخ کر دیا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ رات میں نہ کہے صبح اٹھ کے کہے تو آخر مجلس تک دراز نہیں ہوگا، مطلب کہ اب دن میں کہنے کا اعتبار نہیں ہوگا، رات میں کہہ لے، پھر دن میں وہ اگرچہ ظاہر کرے کہ ہم نے رات میں خون دیکھا تھا، رات میں بالغہ ہوئی، اسی وقت ہم نے نکاح کو فسخ کر دیا ہے۔ اور اگر وہ اس چیز سے جاہلہ ہو، پتہ نہ ہو کہ ہم نکاح کا اختیار بھی حاصل ہوتا ہے، مثلاً اس کا نکاح ہو گیا تھا لیکن اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ بالغہ ہونے کے بعد ہمیں نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار رہے گا، یا جس وقت مجھے نکاح کی خبر پہنچے اس وقت ہمیں فسخ کرنے کا اختیار رہے گا یا نہیں رہے گا، اس کے بارے میں اگر پتہ نہیں، اگر وہ جاہل ہے تو پھر اس کی جہالت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اگر اسے نکاح کی خبر پہنچی یا بالغہ ہوئی اس وقت وہ خاموش رہی تو پھر
اس کی خاموشی سے نکاح لازم ہو جائے گا۔ یہ کہنے سے نہیں کام چلے گا کہ ارے ہمیں اس وقت جس وقت میں بالغہ ہوئی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ نکاح کا اختیار ہے، ہمیں فسخ کرنے کا اختیار ہے، یا جس وقت نکاح کی خبر پہنچی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے پاس نکاح کو فسخ کرنے کا پاور ہے، تو ہم تو اس چیز کو جانتے ہی نہیں تھے، لہذا اب فسخ کرنا چاہتے ہیں، اب جانکاری ہوئی ہے، تو یہ جہالت عذر نہیں مانا جائے گا۔ تو چونکہ وہ کیا ہے، اسلام کی بنیادی تعلیم حاصل کرنا اس پر لازم تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، تو اس نے حاصل نہیں کیا ہے تو پھر وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اور اگر ایسے ہی اگر کوئی بادی ہو، بادی کا نکاح کرا دیا تھا آقا نے، مالک نے بادی کا نکاح کرا دیا کسی سے، اب آقا نے اسے آزاد کر دیا، اپنی بادی کو آزاد کر دیا، نکاح کرا دیا تھا کسی سے تیسرے سے اور پھر آزاد کر دیا، تو اس آزادی کے وقت اس بادی کو اختیار ہوتا ہے کہ جو اس شوہر سے آقا نے نکاح کرایا تھا تو چاہے تو اس نکاح کو فسخ کر دے یا اس نکاح کو برقرار رکھے، اس چیز کا اختیار ہوتا ہے بادی کو۔ اگر بادی کو اس چیز کا علم نہ ہو کہ ہمیں نکاح فسخ کرنے کا اختیار ہے تو اس کی جہالت کا اعتبار کر لیا جائے گا، اس لیے کہ یہ جو بادیاں ہوتی ہیں، کنیز ہوتی ہے، یہ کیا ہے، آقا کے پاس مقید ہوتی ہیں، خدمت وغیرہ میں لگی رہتی ہیں، ان کو اتنا موقع نہیں دیا جاتا ہے کہ دین کی تعلیم جا کے حاصل کر سکیں یا دینی گفتگو کسی سے جا کے کر سکیں، تو یہ مجبور ہوتی ہیں، اس لیے ان پر ان کی جہالت کا اعتبار کر لیا جائے گا، اور اگر ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں نکاح کے فسخ کرنے کا اختیار ہے تو ان کی جہالت کا اعتبار ہوگا۔ لیکن اگر وہ آزاد عورت ہے تو پھر اس کے تعلق سے اس کی جہالت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ جب اس کی جہالت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا تو یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بالغ ہونے کے وقت، جس وقت عورت بالغہ ہوئی اس وقت اگر اس کو نکاح کے فسخ کا علم نہیں ہے، جاہل ہے، تو اس کی جہالت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور اگر غور کرے تو اس سے پہلے وہ نابالغہ تھی، غیر مکلفہ تھی، اور جو غیر مکلفہ ہو وہ احکام شریعت کا پابند نہیں ہوا کرتی ہے، تو پھر اس کی جہالت کا اعتبار کیوں نہیں کیا جائے گا؟ احکام شریعت کا پابند کب ہوگی؟ جب بالغ ہوگی۔ وہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمہ جو ہے، یا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم ہے، یا جو علم حاصل کرنے کا حکم ہے وہ مکلف پر ہے، احکام شریعت حاصل کرنے کا حکم مکلف پر ہوگا، اور یہ مکلف کب ہوتی ہے؟ بالغ ہونے کے وقت، تو اسے کچھ تو موقع ملنا چاہیے علم حاصل کرنے کا۔ یہاں تو بالغ ہوئی فوراً اس کی جہالت کا اعتبار ہی نہیں کیا گیا، تو کچھ تو موقع ملنا چاہیے۔ یعنی خلاصہ اعتراض یہی ہے کہ احکام شریعت کا پابند مکلف ہوا کرتے ہیں، غیر مکلف احکام شریعت کے پابند نہیں ہے، تو جب تک وہ بالغہ نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے وہ شریعت کے احکام کا پابند ہی نہیں تھی، اس پر یہ لازم ہی نہیں تھا کہ وہ دین کی تعلیم کو حاصل کرے، وہ بالغ ہونے کے بعد اس پر لازم ہوا، تو پھر تو کچھ موقع بھی نہیں ملا اسے، کچھ تو موقع ملنا چاہیے جس میں وہ کچھ علم حاصل کرے، پھر اسے پتہ چلے۔ ہاں، پھر اگر علم حاصل نہ کرتی تو اس کی جہالت کا اعتبار نہیں کیا جاتا، اس کی جہالت کو عذر نہیں مانا جاتا، لیکن یہاں تو موقع ہی نہیں دیا گیا، فوراً بالغ ہوئی اور فوراً حکم لگا دیا گیا کہ اس کی جہالت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کی جہالت عذر نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جب بچی اور بچہ مراہق ہو جائیں یا مراہقہ ہو جائیں تو اسی وقت ان پر لازم ہے کہ ایمان اور احکام کے تعلیم کو سیکھیں، جو بنیادی تعلیم ہے وہ سیکھ لیں، اور پھر جو اس کے ولی ہوتے ہیں اس پر بھی لازم ہے کہ اس کو تعلیم دلائے۔ تو اگر یہ ایسا نہیں ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تب علم حاصل کرنا اس پر لازم ہے، وہ کیا ہے، علم حاصل کرنا مراہقہ ہو جائے تبھی سے اس پر لازم ہے کہ علم حاصل کرنا شروع کر دیں۔ ہاں، اگر نہیں علم حاصل کرتے ہیں، ایسے ہی پڑے رہتے ہیں فالتو میں، تو پھر اس کا نقصان ان کو بھگتنا ہی پڑے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ مروا صبیانکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، بلغوا 70 اذا بلغوا 70، جب کہ وہ 7 سال کو پہنچ جائیں، تو 7 ہی سال کی عمر میں نماز کا حکم دینے کی بات ہے، اور پھر تو بتائے گا وَضْرِبُوهُمْ اِذَا بَلَغُوا 10، اور انہیں مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، تو دیکھو 10 ہی سال میں مار کر نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو پھر احکام شریعت کے پابند اگرچہ نہیں ہے ابھی، لیکن پھر بھی یہاں پر مطلب کچھ بنیادی چیز سیکھنے کے لیے
ان پر پہلے ہی سے کچھ چیزوں کو لازم کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی دین کی جو بنیادی تعلیم ہے ایمان اور عقیدے کے تعلق سے اس کے بنیادی چیز کو سیکھنا ان پر لازم ہے۔ ہاں، ترجمہ دیکھیے، ولی الولی انکاح صغیر و صغیرۃ ولو سیبن، اور ولی کے لیے اختیار ہے کہ وہ صغیر اور صغیرہ کا نکاح کرائے، ولو سیبن، اگرچہ وہ سیب ہوں۔ تو ولایت اجبار ہم نے بتا دینا عند الاحناف، صغیرہ ہے تو ولایت اجبار حاصل ہے اگرچہ وہ سیبہ ہو، باقرہ نہ ہو، بس صغیرہ ہونا چاہیے۔ ھذا احتراز عن قول شافعی علیہ رحمہ کما مرہ، اور یہ امام شافعی علیہ رحمہ کے قول سے اعتراض جیسا کہ گزرا، اس لیے کہ ان کے نزدیک کیا ہے، اگر سیبہ ہو تو ولایت اجبار حاصل نہیں ہے۔ ثم ان زوجها الاب والجد لزمہ، پھر اگر اس کا نکاح باپ اور دادا نے کرایا ہے لزمہ، تو نکاح لازم ہو جائے گا۔ یعنی نکاح اب وہ فسخ کرنا چاہیں تو فسخ نہیں کر سکتے، وہ مضبوط گرہ ہوگی، یعنی کہ اب اس میں اگر اس کو ختم کرنا چاہیں، نکاح کو فسخ کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے، وہ نکاح لازم ہو جائے گا۔ وفی غیرہما فسخ صغیران حین بلغ او علم بالنکاح بعدہ، اور ان دونوں کے علاوہ نے، اگر باپ اور دادا کے علاوہ نے نکاح کرایا ہے تو صغیران کو اختیار ہوگا فسخ نکاح کا، حین بلغ، جس وقت وہ بالغ ہوں، او علم بالنکاح بعدہ، یا بالغ ہونے کے بعد جس وقت انہیں نکاح کی خبر پہنچے اس وقت انہیں نکاح فسخ کرنے کا اختیار ہوگا۔ ای ان کان عالمین بالنکاح، یعنی کہ اگر وہ دونوں نکاح کے جاننے والے ہوں، فلہما الفسق عند البلوغ، تو بلوغ کے وقت انہیں فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ فإن لم يكونا عالمین، اور اگر انہیں نکاح کا علم نہ ہو، فلہما الفسق حین علم بعد البلوغ، تو انہیں فسخ کا اختیار ہوگا جس وقت وہ بالغ ہونے کے بعد انہیں خبر پہنچے۔ وفی خلاف الشافعی، اور اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے، وہ پہلے بتا چکے ہم۔ فإن تزویج غیر الاب والجد، کہ غیر اب اور جد کا نکاح کرانا قبل البلوغ، بلوغ سے پہلے، لا یصح عندہ، ان کے نزدیک صحیح ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ولایت اجبار جو ان کے نزدیک حاصل ہے وہ باپ اور دادا ہی کو حاصل ہے۔ تو یہاں پر جو ہم کہہ رہے ہیں کہ انہیں فسخ نکاح کا اختیار ہوگا وغیرہ وغیرہ، تو امام شافعی کے نزدیک نکاح ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ولایت اجبار باپ اور دادا کے علاوہ حاصل ہی نہیں ہے، جس کو بتایا گیا۔ ہاں، لا يصلح عنده، تو ان کے نزدیک صحیح ہی نہیں ہے۔ لما ذکرنا ان الولی المجبر عنده ليس الا الاب والجد، اس لیے کہ ہم نے ذکر کر دیا ہے پہلے ہی کہ ولی مجبر یعنی جو اجبار کر سکتا ہے، یعنی جس کو ولایت اجبار حاصل ہو، تو ان کے نزدیک صرف اور صرف باپ اور دادا ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھیں ہمارے مذہب کے مطابق، جیسے کہ غیر اب اور جد نے نکاح کرا دیا ہے، اب وہ لڑکی باقرہ ہے، اس کو نکاح کی خبر پہنچی ہے اور وہ خاموش رہی، تو پھر کیا حکم ہوگا، وہی بتا رہے ہیں۔ وسکوت بکری بلغت عالمتم بالنکاح رضم بھی، اور باقرہ کا خاموش ہونا جس وقت بالغہ ہوئی یا نکاح کا جاننے والی ہے، تو اس کی یہ رضامندی ہوگی۔ تو باقرہ کی خاموشی بھی یہاں پر رضامندی ہے، یعنی جس وقت نکاح کی خبر پہنچی، عالمتم بالنکاح، اور وہ نکاح کے بارے میں جانتی ہو، نکاح کا اسے علم ہو اور نکاح کی خبر پہنچی ہے، تو وہ اور خاموش رہی تو اس کی خاموشی رضامندی ہے۔ عند البلوغ، بلوغ کے وقت جس وقت نکاح کی خبر پہنچی ہو۔ او علمی بالنکاح بعد البلوغ، یا بلوغ کے بعد نکاح کا علم ہوا ہو، تو جس وقت علم ہوا اور باقرہ خاموش رہی تو یہ رضامندی ہے۔ ولا يمتد خيارها الى آخر المجلس، اور اسے جو فسخ نکاح کا خیار حاصل ہے، یہ خیار یا اختیار آخر مجلس تک دراز نہیں ہوگا۔ وان جہلت بھی، اگرچہ وہ جاہل ہو، یعنی اس بات کا علم اسے نہ ہو کہ کیا ہے، ہمیں خیار فسخ بھی حاصل ہے، ای بالخیار، یعنی خیار کا سے اگرچہ وہ جاہل ہو۔ فإن البکر اذا سکتت بعد البلوغ او العلم بناء على انها لم تعلم ان لها الخيار يبطل خيارها، اس لیے کہ باقرہ اگر خاموش ہو گئی خبر پہنچنے کے بعد یا جاننے کے بعد خاموش ہوئی، اس بات پر بنا کرتے ہوئے کہ وہ نہیں جانتی ہے ان لها الخيار، کہ اسے خیار ہے، اسے خیار کا علم نہیں ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ خاموش ہوئی،
تو بھی کہہ رہے ہیں یبطل خیار ہوا، اس کا خیار باطل ہو جائے گا۔ فإن سکوتها رضا، اس لیے کہ اس کی خاموشی بھی رضامندی ہے۔ ولا تعذر بالجہل، اور اس کی جہالت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ والجہل لیس بعذر فی حقها، اور جہالت اس کے حق میں عذر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر لازم تھا پہلے ہی سے اور اس کے ولی پر کہ اس کو بنیادی دین کی تعلیم دی جائے۔ بخلاف المعتقہ، برخلاف وہ عورت جسے آزاد کیا گیا ہو، جہلت بخیارہا، اور وہ اپنے اختیار سے جاہل ہو گئی ہو تو اس کی جہالت کا اعتبار کیا جائے گا۔ ای اذا اعتقت الامۃ، یعنی جب بادی کو آزاد کیا جائے، ولہا زوج، اور اس کا شوہر ہو، یعنی کہ آقا نے مالک نے کسی سے نکاح کرایا تھا، نکاح کرانے کے بعد اپنی بادی کو آزاد کر دیا، تو کہہ رہے ہیں یثبت لها الخیار، تو اسے خیار حاصل ہوگا۔ فإن لم تعلم ان لها الخیار، اگر اسے علم نہ ہو کہ اسے اختیار حاصل ہے، خیار حاصل ہے، یعنی کہ اگر وہ عورت اس وقت خاموش رہی تو اس کی خاموشی یہ نہیں کہا جائے گا کہ رضا پر دلالت کر رہی ہے، بلکہ اگر وہ کہے ہمیں پتہ نہیں تھا تو اس کی جہالت کا اعتبار کر لیا جائے گا۔ فجہلها عذر، تو اس کی جہالت عذر ہے۔ لأنها لا تتفرغ للتعلم بخلاف الحرائر، اس لیے کہ وہ سیکھنے کے لیے فارغ نہیں ہوتی ہے برخلاف آزاد لوگوں کے، کیوں آزاد عورت یا مرد کو موقع ملتا ہے اور یہ جو بادیاں ہوتی ہیں ان کو اس طرح کا موقع نہیں ملتا ہے۔ فإن طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اس لیے کہ بے شک علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلم اور مسلمہ پر، تو یہاں آزاد مراد ہیں۔ وبالتقصیر، اور کوتاہی، لا تعذر، اگر کسی نے اس میں کوتاہی کی ہے لا تعذر، تو وہ عذر نہیں مانا جائے گا۔ تو اگر آزاد عورت نے ایسا کیا ہے تو اس کا ایسا کرنا عذر نہیں مانا جائے گا، اس کو سیکھنا چاہیے تھا۔ ہاں، فإن قیل کلامنا فی البکر حال بلوغها وہی قبل البلوغ غیر مکلفۃ بالشرائع، اب وہی اعتراض جو ہم نے بتایا کہ اگر اعتراض کیا جائے کہ ہماری گفتگو جو ہے باکرہ کے بارے میں ہے، اس کے بالغ ہونے کے وقت، اور وہ بلوغ سے پہلے غیر مکلف ہے، شریعت کے احکام کا وہ پابند نہیں ہے۔ قلنا اذا راهق الصبی والصبیہ، تو ہم جواب دیں گے کہ جب بچہ یا بچی مراہق یا مراہقہ ہو جائیں، فإما أن يجب عليهما تعلم، تو ان پر لازم ہے کہ وہ ایمان کے احکام کے تعلیم کو سیکھیں، کی تعلیم حاصل کریں۔ او یجب علی ولیہما التعلیم، اور یا اس کے ولی پر واجب ہے کہ وہ تعلیم دلائے۔ ولا ينبغي ان يترك سدى، اور مناسب نہیں کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا صبیانکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، اذا بلغوا 7، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، واضربوہم اذا بلغوا 10، اور انہیں مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، یعنی مار کر نمازی بناؤ۔ ٹھیک ہے، ایک مسئلہ اور دیکھیے، ابھی ہم نے اوپر بتایا، اس سے پہلے بیان کیا کہ باکرہ کے پاس نکاح کی خبر پہنچی تو وہ خاموش رہی تو اس کا خیار باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ باکرہ کی خاموشی ہی رضامندی ہے۔ جب رضامندی پالی گئی تو اب فسق کا جو خیار ہے وہ خیار باطل ہو جائے گا۔ اس کے برعکس لڑکا ہو یا ثیب عورت ہو تو اس کا خیار خاموشی کی وجہ سے باطل نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کی خاموشی رضامندی نہیں ہے، بلکہ ان کا خیار باطل ہونے کے لیے صریح رضا چاہیے، یا دلالتاً کوئی رضا پائی جائے۔ صریح رضا جیسے کہہ دے رضی تو میں راضی ہوا، یا دلالتاً جیسے وہ بوسہ لے لے تو اس سے سمجھ میں آئے گا کہ دونوں آپس میں راضی ہے، یا ایک دوسرے کو چھوئے، یا لڑکا عورت کو مہر دے اور وہ ثیب عورت مہر کو قبول کر لے، تو اس سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ دونوں کیا ہے، آپس میں راضی ہیں۔ اور ان دونوں کے مجلس سے کھڑے ہو جانے سے خیار باطل نہیں ہوگا جب تک کہ یہ اوپر جو بتایا ہم نے صریح رضامندی یا دلالتاً کوئی رضامندی نہ پالی جائے۔ کھڑے ہونے سے ان کا خیار نہیں باطل ہوگا، جیسا کہ باکرہ کا خیار باطل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ باکرہ اگر کھڑی ہو گئی تو اس کا مطلب کہ وہ راضی ہے، اگر اسی وقت اس نے فسق نہیں کیا، خاموش رہی، تو گویا کہ وہ راضی ہے۔ لیکن اس کے برعکس لڑکے اور ثیب عورت کا ایسا مسئلہ نہیں ہے، ان کی خاموشی رضامندی نہیں ہے، اس لیے مجلس سے کھڑے ہونے سے ان کا خیار باطل نہیں ہوگا۔ اور اگر لڑکا یا لڑکی کو جو خیار حاصل ہے تو اس خیار فسق جو حاصل ہے اس کے لیے ان کی باہمی رضامندی سے یہ
فسق حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے قضائے قاضی کی ضرورت ہوگی۔ قضائے قاضی کی شرط ہے، اگر یہ دونوں فسق کرنا چاہتے تو ایسا نہیں کہ دونوں ایک ڈائریکٹ فسق کر لیں، ہم دونوں چاہتے ہیں فسق، اگر فسق کرنا چاہتے تو قضائے قاضی کی شرط ہے۔ اس کے برعکس سے وہ جو عورت آزاد کی گئی ہے وہ اگر نکاح کو فسخ کرنا چاہتی ہے اپنے شوہر سے جس سے نکاح ہوا تھا، تو پھر اس کو قضائے قاضی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسا کیوں؟ اگر بالغ و بالغہ آزاد ہو تو ان کے لیے قضائے قاضی کی ضرورت ہے، اگر وہی عورت آزاد ہو تو اسے قضائے قاضی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ اس لیے کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ضرر خفی اور ایک ضرر جلی، یعنی ضرر خفی یعنی ہلکا ضرر۔ تو جو یہ بالغ ہوئے ہیں آزاد لڑکا اور لڑکی، تو اگر یہ نکاح کو فسخ کرنا چاہتے ہیں تو گویا کہ وہ جو باپ اور دادا کے علاوہ نے نکاح کرایا ہے ان کے ولی نے، ان کے ولی نے گویا کہ جس شوہر سے نکاح کرایا ہے وہ شوہر ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، ایک وہم ہے۔ تو ایک وہم کی وجہ سے وہ عورت نکاح کو گویا فسخ کرنا چاہتی ہے، تو اور کسی پر الزام ڈال رہی ہے، یعنی ولی پر یہ الزام ڈال رہی ہے کہ اس نے ہمارا نکاح غلط جگہ پر کرا دیا۔ تو یہ ایک چیز صرف اس چیز کا وہم ہے، تو وہم کی وجہ سے کسی پر الزام ڈال رہے ہو کہ تم نے ہمارا نکاح غلط جگہ پر کرایا ہے، اس لیے اس میں قضائے قاضی کی ضرورت ہوگی۔ جب تک قاضی فیصلہ نہیں کرے گا فسخ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں دوسرے پر الزام ڈالا جا رہا ہے۔ اور جس مسئلے میں عورت آزاد ہو رہی ہے تو اس میں قضائے قاضی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں جو ضرر لازم آ رہا ہے وہ اپنے اس عورت کے اوپر ضرر لازم آ رہا ہے، تو وہ عورت اپنے اوپر سے ضرر کو ہٹا رہی ہے، تو اس کے لیے قاضی کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے پر الزام ڈال رہے ہو تو پھر اس کے لیے قاضی کے فیصلے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن کوئی اپنے اوپر کوئی چیز کوئی ضرر آ رہا ہو اس کو ہٹا دے تو اس کے لیے قاضی کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں الزام کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب وہ عورت باجی تھی تب تک وہ شوہر اس کا 2 ہی طلاق کا مالک تھا، جیسے ہی آقا نے آزاد کیا اب اس کا شوہر 3 طلاق کا مالک ہوگا، تو اب اس کا شوہر 3 طلاق کا مالک ہو رہا، جو پہلے 2 طلاق کا مالک تھا، 2 طلاق دیتا تو عورت آزاد ہو جاتی، چھٹی پا جاتی شوہر سے، لیکن اب 3 طلاق کا مالک ہے۔ تو یہ جو تیسری طلاق بڑھ رہی ہے اس عورت پر، وہ عورت اپنے اوپر تیسری طلاق لازم آنے سے وہ اپنے آپ کو روک سکتی ہے، تو روکنے کے لیے اس میں اپنے اوپر جو ضرر آ رہا ہے اس کو روکنے کے لیے قضائے قاضی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر دوسرے پر الزام ڈالا جا رہا ہو تو اس کے لیے قضائے قاضی کی ضرورت پڑے گی۔ دیکھیے عبارت، وخيار الغلام والثيب لا يبطل بلا رداء صريح او دلالته، تو لڑکے کا اور ثیب کا خیار باطل نہیں ہوگا بغیر صریح رضامندی کے یا دلالتاً رضامندی کے، باطل نہیں ہوگا۔ الصریح صریح رضامندی کی کیا ہے؟ ان یقولا، کہ وہ لڑکا کہے رضیت، یا عورت ہی کہے رضیت، یہ صریح رضامندی ہے۔ والدلالۃ ان یفعل ما يدل على الرضا، اور دلالتاً رضامندی ہے کہ ایسا کام کرے جو رضا پر دلالت کرتا ہو، کل قبلہ جیسے بوسہ لینا، واللمس جیسے چھونا، واعطاء الغلامی المہر، یا لڑکے کا مہر عطا کرنا دینا، وقبول الثیب المہر، اور ثیب کا مہر کو قبول کرنا، تو یہ دلالتاً رضامندی ہے۔ ولا بقیامہما عن المجلس، اور ان دونوں کے یعنی غلام اور ثیب کے کھڑے ہونے سے، مجلس سے کھڑے ہونے سے خیار باطل نہیں ہوگا۔ وشرط القضاء لفسخ من بلغ لا من اعتقد، اور قضاء قاضی کی شرط لگائی جائے گی نکاح کو فسخ کرنے کے لیے جو بالغ ہوا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر یہ بالغ ہونے کے بعد یا جب نکاح کی خبر پہنچی تو یہ اگر نکاح کو فسخ کرنا چاہتے تو اس میں قضاء قاضی کی شرط ہے۔ لا من اعتقد، اور وہ عورت جو آزاد ہوئی ہے، جس کو آزاد کیا گیا ہے، اس کے لیے قضاء قاضی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کی دلیلیں آ رہی ہیں۔ فإن الأول الزام الضرر على الزوج، اس لیے کہ پہلی صورت میں کیا ہے، ضرر کو لازم کرنا ہے شوہر کے خلاف، تو ضرر کو لازم یعنی کہ یہ کہنا ہے کہ ولی جن نے ہمارا جو نکاح کرا دیا ہے وہ شوہر
نقصان دہ وہ شوہر غلط ہے، غلط جگہ پر نکاح کرا دیا ہے، تو ایک الزام رکھنا ہوا دوسرے پر الزام ایسے ہی کوئی نہیں رکھ سکتا جب تک قاضی نہ فیصلہ کر دے اس پر، تو کسی پر الزام لگانے کے لیے قاضی کے فیصلے کی ضرورت ہے۔ بخلاف فسق المعتقہ، اور معتقہ کے فسق کے خلاف، فإنه منع زیادۃ الملک، اس لیے کہ اس میں ملک کی زیادتی کو روکنا ہے۔ جو شوہر 2 طلاق کا مالک تھا، ابھی 3 طلاق کا مالک ہو رہا ہے، جو تیسری طلاق کا مالک ہو رہا ہے عورت پر، تو عورت وہ اپنے آپ پر تیسری طلاق کا جو ملکیت ہے اس کو روکنا چاہ رہی ہے بس۔ فإنه منع زیادۃ الملک للزوج علیہا، تو اپنے اوپر شوہر کے لیے کہ جو ملک کی زیادتی کو ہے وہ روکنا ہے۔ فإن اعتبار الطلاق عندنا بالنساء، اس لیے کہ طلاق کا اعتبار ہمارے نزدیک عورتوں سے ہے، یعنی کہ عورت اگر آزاد ہے تو شوہر 3 طلاق کا مالک ہوگا، اگر بادی ہے تو 2 طلاق کا مالک ہوگا، تو طلاق کا اعتبار عورتوں کے اعتبار سے ہوگا۔ فإذا اعتقت، اور جب اسے آزاد کر دیا جائے، صار الملک علیہا بثلاث تطلیقات، تو ملک اس پر کتنی ہو جائے گی؟ 3 طلاق کی ملکیت حاصل ہوگی یہ عورت پر۔ ہاں، بعد ما کان بتطلیقین، اور اس سے پہلے کیا تھا؟ 2 ہی طلاق کا شوہر مالک تھا۔ ویکون الفسق امتناعا ھذا، تو فسق اس چیز سے روکنا ہوگا، یعنی کہ وہ عورت فسق کرنا چاہتی ہے تو وہ اس چیز سے روکنا چاہ رہی ہے کہ ہم پر تیسری طلاق لازم نہ آئے، تو وہ اپنے اوپر جو چیز پیش آ رہی ہے اس کو روکنا چاہ رہی ہے۔ فلا يحتاج الى قضاء القاضی، تو قاضی کے فیصلے کا محتاج نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، بس آج کے لیے اتنے کافی۔